بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد آصف۔ علم جعفر چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں موروں کے درد کا دم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2 دم ہیں، آپ جو بھی آسان لگے وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اور صدقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جو بھی مریض اس مرض کا شکار ہے یا اس مرض میں مبتلا ہے، موروں کے درد کے علاوہ جسم میں اس کو کہیں بھی دردیں ہیں، تو انشاءاللہ بحکم خدا بفضل خدا 7 دن کے اندر اس کو نجات حاصل ہو جائے گی یہ دم کرنے سے۔ اس کا طریقہ کار کس طریقے سے آپ نے یہ دم کرنا ہے، آپ خود پر یہ دم کر سکتے ہیں۔ اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو اس پر آپ پڑھ کر یہ دم کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، مجرب ہے، بالکل کوئی شک نہیں کرنا۔ دونوں طریقے میں تفصیل سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے دم کرنا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق کے دوران یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسلام میں جو نماز یا عبادت کا طریقہ کار ہے، اس کا جسمانی صحت کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اگر 5 وقت کی نماز کو عادت بنا لیا جائے اور درست انداز سے ادا کی جائے تو یہ کمر درد کے مسائل سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق نماز کی مختلف چیزوں کی ادائیگی کے دوران کمر کے زاویوں میں تبدیلی سے کمر درد میں نمایاں کمی آتی ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ نماز کے دوران جسم کی حرکات یوگا یا فزیکل تھراپی سے ملتی جلتی ہے، جو کہ کمر کے درد کے علاج کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مختلف طبی رپورٹ سے یہ اندیا ملتا ہے کہ نماز اور جسمانی طور پر صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے میں تعلق موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نماز جسمانی تناؤ اور بے چینی کا خاتمہ کرتی ہے۔ تحقیق کے دوران مختلف تجربات سے معلوم ہوا کہ دوران نماز رکوع اور سجدے کی حالت میں کمر کا زاویہ ایسا ہوتا ہے جو کمر درد میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تاہم محققین نے بتایا کہ کمر درد میں کمی اسی وقت ممکن ہے جب آپ نماز کو درست طریقے سے ادا کریں، یعنی اس کے برعکس نماز کے رکین کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرنا در حقیقت آپ اپنے دردوں میں اضافے کا باعث بناتے ہیں۔ یعنی نماز میں توقف کرنا اور نماز جس طریقے سے ادا کرنی ہے مکمل آرام سے نماز کو اس کے ارکان آپ اس کو مکمل کریں۔ یہ تحقیق جریدہ انٹرنیشنل جرنل آف انڈسٹریل اینڈ کیمسٹری انجینئرنگ میں شائع ہوئی۔ تو ناظرین، آپ آتے ہیں دم کی طرف۔ سب سے پہلے بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے مکمل طریقے کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے جمعرات کے دن سے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 اور 79 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ دونوں آیتیں 77 اور 79 11 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو مکمل صحت یابی ہو جائے گی، دردوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی آیات جن کا آپ نے ورد کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین وضرب لنا مثالا نسیا خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی کے قطرے سے بنایا ہے، پھر وہ کھلا کھلم دشمن بن کر جھگڑنے لگا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا، کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ نے مکمل اعتقاد کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو 7 دن کے اندر اندر موروں کے درد یا کمر کے درد یا جسم کے جتنے بھی درد ہیں ان سے نجات حاصل ہو جائے گی۔
اب دوسرا وظیفہ ہے، یہ جفری وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، 2 اسم الہی ہیں، اسم الہی یا اللہ، اسم الہی یا وکیل۔ اسم الہی یا اللہ کے اعداد ابجد قمری کے حساب سے 66 ہیں، اور یا وکیل کے اعداد بھی 66 ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری وکالت کریں گے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے 66 مرتبہ بعد از نماز فجر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، یا اللہ یا وکیل، یا اللہ یا وکیل 66 مرتبہ۔ دونوں نام ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ایک ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 66 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے منہ پر، چہرے پر ہاتھ پھیر لینے ہیں، اور جہاں پہ درد ہے وہاں بھی آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ یہ 2 وظیفے ہیں، انشاءاللہ کامل اعتقاد کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ ان کو کریں، اور کوشش کریں کہ مسواک کا استعمال بھی کریں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کو موروں کے درد سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مومن مسلمان بہن بھائی جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اس سے فیض یابی حاصل کر سکیں۔ اللہ نگہبان۔